والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیانات میں آپ حضرات کے سامنے آیت درود کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی، جس میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ اللہ کا معنی عرض کیا تھا اور صلاۃ ملائکہ کا مفہوم ذکر کیا تھا، اور آپ کے سامنے صلو علیہ وسلموا کا مطلب عرض کیا تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، کہ ہم آپ پر درود کس طرح پڑھیں. سب سے پہلے تجھے بات سمجھو، پہلے بھی میں نے عرض کی کہ اصحاب رسول فصاحت اور بلاغت کے امام تھے. ان کی زبان عربی تھی، اور عربی کا ایک معنی ہی یہ ہے کہ فصیح بلیغ بولی، جس سے صاف زبان اور کوئی بھی نہیں. حتیٰ کہ اہل عرب وہ عرب کے علاوہ جتنی بولیاں ہیں، چاہے وہ پشتو شریف ہے، اردو ہے، انگلش ہے، دنیا کی کوئی زبان اور بولی تو عرب والے اس کو عجمی کہتے ہیں، عجمی. اور عجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا، گونگے. تو انہیں اپنی زبان پہ اتنا فخر، اتنا ناز اور ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی زبان جیسی فصیح زبان اس کائنات میں نہیں. سب سے زیادہ صاف،
سب سے زیادہ فصیح بولی وہ عربی ہے، اور وہ کہتے کہ ہمارے علاوہ جتنی بولی جائیں، یہ بولیاں بولنے والے یہ گونگے ہیں، گونگے۔ گونگا سمجھتے ہو؟ اور اپنی زبان کو زبان کہتے، اور معنی کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، لیکن دعوت فکر میں اس طرف دے رہا ہوں کہ ان کا بچہ بچہ اپنی زبان دانی میں فائق تھا اور سب سے آگے تھا۔ اگر صحابہ درود بناتے تو زبردست بناتے، وہ بہترین درود بنا سکتے تھے، اور مزے والے درود، یہ جو تمہارے اجمی ڈاکوؤں نے درود بنائے، کسی نے درود تاج، کسی نے تنجینا تنجینا، کسی نے کچھ۔ اگر اصحاب رسول اپنی طرف سے درود بناتے تو ایسے الفاظ، ایسی نظم، ایسا انتخاب ہوتا کہ باقی دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اصحاب رسول کو جب حکم ہوا صلو علیہ وسلم، انہوں نے آ کر سوال کیا کیف نصلی، ہم درود کس طرح پڑھے؟ اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو دین کا مکمل حساس عنوان سمجھ آ جائے گا۔ انہیں درود بنایا نہیں، بنا سکتے تھے، مقرر کہہ رہا ہوں، اور بنا بھی بہترین سکتے تھے، لیکن نہیں، انہیں پتا تھا صلو یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا امر اور اللہ کا حکم آ جائے اس پہ عمل کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ اور عبادت کوئی جتنا ماہر ہو، عقل مند ہو، ہوشیار ہو، چالاک ہو، اپنی مرضی سے جو کرے گا وہ عبادت لعنت بن جائے گی، وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے انہوں نے پوچھا کیف نصلی علیک، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کی مراد کو واضح کر سکتی ہیں صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے انزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا۔ ذکر نصیحت، ذکر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مانا کرتے تھے مسئلہ، ہم نے تیری طرف مسئلہ اتارا، نصیحت اتاری۔ کیوں؟ اسی کے آگے ذکر کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو اس مسئلہ کو وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کرے، اس کی تفصیل کرے۔ یہ بھی ہے الذکر صلو علیہ۔ تو اس سے معلوم ہوگا کہ اصحاب پیغمبر، ان کی امانت، دیانت، سکاحت نے اس بات کا تقاضا کیا، اور ان کی طبیعت میں یہ بات رس بس چکی تھی کہ کوئی عبادت بھی اپنی مرضی سے عبادت نہیں بن سکتی جب تک محمد مصطفیٰ کی مہر نہ لگے، جب تک نبی مکرم کی دستخط اور تصدیق نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے سوال کیا کیف نصلی علیک، یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب، ہم درود کس طرح پڑھیں؟
آپ ارشاد فرمائیں ہم پڑھیں. آپ نے یہ تربیت کی تھی. ایک صحابی کو آپ نے دعا سکھلائی اور فرمایا کہ یہ دعا پڑھ کر سو جا، اگر اس رات موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا. لمبی دعا ہے، اس میں ایک لفظ آ رہا ہے آمنتو برسولک الذی ارسلتا، یا آمنتو بنبیک الذی ارسلتا، آمنتو بنبیک الذی ارسلتا، لفظ آیا. تو آپ پھر سبق سنا بھی کرتے تھے. اگر ہم بھی یہ کام شروع کر دیں تو انشاءاللہ 1 مہینے میں آپ سارے علامی. تو آپ صحابہ سے سبق سنتے، دعا بتا دی، اور جس کام میں مصروف تھے فارغ ہوئے اور اس کو بلایا آئد علیہ، وہ جو میں نے دعا آپ کو پڑھائی تھی وہ مجھے سنا. تو اس صحابی نے سناتے ہوئے پڑھتے 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 کہا آمنت برسولک الذی ارسلتا. آپ نے کہا لا لا لا، بالکل نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. حالانکہ آپ سوچیں، آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہے. یا ایھا النبی بھی تے یا ایھا الرسول بھی. لیکن جو لفظ آپ نے بتایا، اس لفظ کی جگہ دوسرا لفظ اگرچہ صحیح ہے، اس پڑھنے پر بھی آپ نے قبول نہیں کیا. فرمایا لفظ وہی پڑھ جو میں نے بتایا، اپنی طرف سے لفظ بھی نہیں بدل سکتا. حالانکہ وہ صحابی کا بدلا ہوا لفظ تھا. آپ نے فرمایا نہیں، جو میں نے لفظ بتایا وہی پڑھ، تجھے لفظوں کی جگہ لفظ بدلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آج کل تو لوگوں نے سارا دین بدل دیا. نمازیں دیکھیں، جنازے دیکھیں، عیدیں دیکھیں، نکاح کی مجلسیں دیکھیں، تو سب برادری کی رسمیں، سب ملا پیر کی بدماشی چلتی ہے، اس کی رسمیں. اور کوئی اگر محمد مصطفیٰ کی بات کرے کہ لوگوں بدعات رسمیں چھوڑ دو، ملا پیر برادری کے یہ رپڑ چھوڑ کے احیاء سنت، پیارے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرو. جب امتی ہے اور کلمہ رسول کا پڑھتا ہے تو پھر تیری شادی، تیری خوشی، تیری غمی، اور تیری اذان، تیری نماز، تیری زکوٰۃ، تیری حج، تیری قربانی، تیرا نکاح، یہ سب اس محمد مصطفیٰ رسول مکرم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. درمیان میں مت کسی ملا کو پیش کر، مت کسی پیر کو پیش کر، مت اپنے استاد جی کو پیش کر، مت کسی بے ضمیر، روشن ضمیر یا نرے خنزیر کو پیش کر. وہاں پر سنت محمد کے مقابل تو صحابی کا بدلا ہوا لفظ بھی قابل قبول نہیں. تو کیا جواب ملتا ہے؟ یہ گستاخ ہے. ہاں، ایک گستاخ ہے جو کہے سنت پہ عمل کر، وہ گستاخ ہے. اور جو کہے بابے نے کہا، دادے نے کہا، شیخ الحدیث نے کہا، ملا نے کہا، پیر نے کہا، برادری نے کہا، باپ دادے نے کہا، نانی نے کہا، دادی نے کہا، جو اس کے طریق کو اپنائے وہ بن گیا عاشق رسول. پیغمبر کی سنت کو ذبح کیا اور مد مقابل کئی متبع اور مفترض الطاعات گھڑ لیے اور انہیں منصب نبوت پر فیض کیا. اور اگر کوئی غریب یہ دعوت دے لوگوں، وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے.
کامیابی کا راستہ ہے میرے محبوب کی سنت کا طریقہ، اور کوئی راستہ نہیں۔ کل طریقۃ مسدودۃ، اللہ نے ہر راستہ بند کر دیا۔ مولوی کا راستہ، پیر کا راستہ، لیڈر کا راستہ، حکمران کا راستہ، نون والوں کا راستہ، یہ پی ٹی آئی کے بدماشوں کا راستہ، پیپلز کے خنازیر کا راستہ، یہ سارے راستے بند ہیں۔ کل طریقۃ مسدودہ، سارے راستے اللہ نے بند کر دیے۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ طریق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا سوچیں، یہ گستاخی ہے؟ اس سے بڑی محبت رسول کا کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں سب کو پیچھے کر دے، سب کو ہٹا کے رکھ، کیونکہ محمد جیسا اگر کوئی ہے تو پیش کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد جیسی شخصیت اللہ نے اس کائنات میں پیدا نہیں کی، تو کس کے طریقوں کی ہمیں دعوت دیتا ہے؟ کوئی کہتا ہے نقش بندی طریقہ، کوئی کہتا ہے سور وردی، یہ وہ وردی ہے، ان کو بھی مسخ کر کے کوئی کہتا ہے چشتی ہوں، چشتی۔ یہ چشتی کشتی کیا ہے؟ کوئی طریقہ نہیں، ایک ہی طریق ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی طریقہ میں نہیں مانتا۔ اللہ تک وصول اللہ کے سب طرق بندے، یا نہ تیرا بزرگ چلتا ہے نہ میرا بزرگ چلتا ہے، نہ تیرا شیخ نہ میرا شیخ، نہ تیری جماعت نہ میری جماعت، نہ کوئی اور وڈیرا۔ ہم نے تو دیکھنا ہے چہرہ محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس چہرے جیسا چہرہ کسی کا نہیں، تو پھر دوسروں کو کیوں محمد مصطفیٰ کے مقابل پیش کرتا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھ لے، صحابہ کے سوال میں بڑا راز ہے، کیف نصلی۔ عبادت نہیں بنتی جب تک طریق میرے محبوب کا نہ ہو۔ اس چیز کو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، کہتے اپنی نماز پڑھ۔ پہلے تحقیق کی، اپنی نماز تیری مرضی کی نماز، ساری رات نماز پڑھ، لیکن پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں۔ خدا کی قسم وہی نماز تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ ان مولویوں کو اللہ ہدایت دے، خشک فضائل سنا سنا کے ایسا میٹھا کر دیا کہ لوگ طریقہ بھول گئے، عقیدے کی اہمیت ختم، اعمال کے طریقہ کس نیج پہ عمل ہوگا وہ سارے ختم۔ یہ سارے خوش ہیں، وضو کیا گناہ گئے، نماز پڑھی گناہ گئے، بازار جو مرضی کرتے رہو، بس سارا کچھ معاف ہے۔ یہی سنا ہے انہوں نے۔ اتنا سستا سودا نہیں ہے، پہلے اندر صحیح کر۔ ادھر کوئی نظریہ قائم کر، نظریہ ڈنگروں کی طرح نہیں، جدھر منہ آیا گیا۔ وہ انہا میں اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے تیری مرضی ختم کر دی۔ اب تیری مرضی نہیں چلے گی، اب مرضی اللہ کی چلے گی، تعلیم محمد مصطفیٰ کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر واپس آ، کیف نصلی علیک، ہم کیسے آپ پہ درود پڑھے؟ سبحان اللہ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا قولو اللہم صلی، پڑھو اللہم
صلی، اسی طرح شروع ہو